إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قیامت والے دن سارے پوشیدہ جو باتیں ہیں، جتنی خفیہ باتیں ہیں، ساری کھل جائیں. یوم تبلی السرائر، سرائر جو ہے سر سے ہے، خفیہ پوشیدہ بات، وہ سارے اعمال اور وہ سارے نیتیں اور وہ سارے ارادے، ساری وہ خواہشیں، سارے وہ فیصلے، سارے وہ اعمال، عقائد، نظریات، اعمال، اقوال جو بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، رب جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے. قیامت والے دن وہ ساری چیزیں کھل جائیں، وہ پوشیدہ رازوں کو کھولنے والا دن ہے. یوم تبلی السرائر، وما له من قوة ولا ناصر، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ان خفیہ رازوں کو وہ چھپا سکے، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا. جس کے آسرے اور جس کے سہارے اور جس کا فلاں میرے پیچھے ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فلاں جتھا، فلاں بندہ، فلاں صاحب، فلاں افسر، فلاں جگیردار، سرمایہ جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. وما له من قوة ولا ناصر،
قیامت والے دن کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہو جو اس کی مدد کر سکے، نہ طاقت ہو، وہ اعمال چھپے رہے، زہر نہ ہو، وہ راز جو بندہ جو کچھ کرتا رہا خفیہ طور پر، چھپ کے، پوشیدہ طور پر، تو والدین سے چھپے رہے، قوم سے چھپے رہے، جماعت سے چھپے رہے، دوستوں سے چھپے رہے، جو کچھ خفیہ پلاننگ سوچتے رہے اور کرتے رہے، ارادے و نیت، عقائد میں، اعمال میں، کردار میں، یوم تبلی السرائر، وہ سب کچھ زہر ہو گیا۔ آج بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز کی، دوستوں سے ہم وہ راز شیئر کرتے ہیں، ان کو حصے دار بناتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ میرا یہ خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میں چاہتا ہوں۔ اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں بندے کا خیال ہوتا ہے کہ جب تک یہ کام نہ ہو، یہ میرا راز زہر نہ ہو، افشا نہ ہو، کسی کے علم میں نہ آئے۔ لیکن انتہائی بندہ اپنے کسی قریبی دوست، خیر خواہ، جس کے ساتھ انتہائی جذباتی اور وفاداری کا تعلق ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے راز کو، یعنی اس کو حصے دار بنا لے، اس کے ساتھ شیئر کر لے۔ اب وہ راز نہ رہا، وہ بات پوشیدہ نہ رہی، ایک دوست کے علم میں آ گئی۔ اب دوست جو ہے اس کے پاس وہ راز امانت ہے، اس کی عزت، اس کی توہین، اس کی تحقیر اب اپنے ہاتھ میں نہ رہی، دوسرے ہاتھ میں چلی۔ تو اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس راز کو راز رکھا جائے، اپنے دوست کو حقارت سے اور تذلیل سے محفوظ رکھا جائے۔ اخلاقیات میں سے یہ اہم ترین ایک پہلو ہے، کسی کے راز کو راز رکھے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا وہ کمزور مرد جن میں صبر کی قلت اور برداشت کی قلت ہوتی ہے، وہ راز کو راز نہیں رہتے، وہ دوسروں کے ساتھ اس راز کو پہنچا دیتے ہیں یا ان سے بھی شیئر کر دیتے ہیں، آگے بات نکلتی نکل جاتی۔ اور جب بندے دے علم میں آئے کہ میرا راز نہیں رہا، لازم بات ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور دوست سے وہ گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ تو اخلاقیات میں سے ایک بری خصلت ہے کہ کسی کے راز کو دوسروں کو بتا دو۔ بندے کا سینہ وسیع ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، اس میں قومی راز ہوتے ہیں، جماعتی راز ہوتے ہیں، دوستوں کے ذاتی راز ہوتے ہیں، کمی کوتاہی کے راز ہوتے ہیں، کردار کے راز ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھنا، یہ اخلاقیات کا اعلیٰ ترین وصف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن
سب سے وزنی چیز اللہ کی عدالت میں، اللہ کی میزان ترازو میں حسن اخلاق۔ بد اخلاقی کی یہ بدترین مثال ہے، کسی دوست کے راز کو آپ باہر بتا دیں۔ اس پر شرعی نصوص موجود ہے، اس کے مواقع پر، انجام پر، اور اس کی پوری تفصیل و توضیح میں آیات الہیہ اور حدیث موجود۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اندر چھوٹے سے، لیکن علم کی یہ وجہ تھی، علم کی یہ گہرائی تھی کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ ترین جو شورا تھی، جو انتہائی رازدان لوگ تھے، جن کی مشاورت سے ملک چلاتے تھے، ان لوگوں میں ابن عباس کو بٹھاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ کو آپ کے باپ عباس، جو نبی علیہ السلام نے چچا جان بلایا اور فرمایا بیٹا آپ کو ایک خاص مقام نصیب ہو گیا تھوڑی عمر میں، آپ اعلیٰ منصب پہ پہنچ گئے، امیر المومنین کے دستے راس بن گئے، امیر المومنین کے انتہائی قریبی ہو گئے، اور اہم ترین جو رازوں کی مجالس ہیں جس میں قومی راز ہیں، اور اس مجلس کے آپ رکن بن گئے، امیر عمر آپ پر اعتماد کرتے، امیر المومنین آپ کو اپنے پاس اور قریب بٹھاتے۔ کوئی اب راز ایسا نہیں ہے جو ملک کا ہو، قوم کا ہو، جماعت کا ہو، اور وہ آپ کے علم میں نہ ہو۔ تو بیٹا ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، فرما جو حکمران کے وقت کے امیر کے قریب ہو جائے، اس کے پاس لوگوں کے بھی راز ہوتے ہیں، اور بندہ اور قربت حاصل کرنے کے لیے، اور قریب ہونے کے لیے، اور بندہ اس کے ساتھ محبت عقیدت جتلانے کے لیے بندوں کے راز بیان کرنا شروع کر دیتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تاکہ حاکم وقت جو ہے، امیر وقت جو ہے، اس سے اور قربت بڑھ جائے اور وہ اعتماد کرے۔ فرمایا بیٹا ابن عباس نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے ابن عباس کو، ہے بیٹے عبداللہ، کسی کی راز کو امیر المومنین تک آپ نے نہیں پوچھا، جو راز ہے وہ راز ہے، کسی کا راز ظاہر نہیں کرنا۔ اگر قربت چاہتے ہو امیر وقت کی، امیر المومنین کے قریب ہی رہنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین نسخہ ہے کہ ان کا راز کسی کو نہ بتانا، اور کسی کا راز امیر عمر کو نہ بتانا، سینے کو کشادہ رکھنا، اس میں تنگی محسوس نہ ہو۔ بعض میں بار بار وہ دل میں بات آتی ہے نا کہ بیان کر تو سینہ تنگ ہوتا ہے، پر میں ایسا نہ کروں، اور امیر المومنین کے پاس بیٹھ کے کسی بندے کی غیبت نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ بات کہیں اور بعد میں وہ بات سچی ثابت نہ ہو، اور مجھے کہا جائے کہ عباس کے بیٹے نے امیر المومنین کے پاس جھوٹ بولا ہے۔ بیٹا ایسا نہ کر، کبھی جھوٹا ثابت نہ ہونا، یعنی جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، اور کسی کے راز کو امیر المومنین تک نہیں پہنچانا، اور امیر المومنین کا جو راز ہے وہ کسی اور تک نہیں پہنچانا۔ کچھ باتیں خاص کی ہوتی ہیں جو عام بندوں سے نہیں کی جاتی، وہ بھی راز کے اندر داخل و شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں میرے ساتھ ایسی بھی کی ہیں، اگر میں بتلاؤں تو آپ شاید لوگ میرے پیچھے لگ جائیں کہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہر بات آپ نے کبھی ہر بندے کو نہیں بتلائی۔ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون تھا؟ صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے،
لیکن جسے رازدار نبوت کہا جاتا ہے وہ کون تھے؟ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام راز کی باتیں انہیں بتلایا کرتے تھے، حالانکہ صدیق عمر عثمان علی میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ایمان میں، نہ اسلام میں، نہ کوئی خیانت کا تصور ہے۔ شاید جو بات رسول اللہ ان سے کی ہے وہ دوسرے سے نہ کی ہو، درجہ بھی ہے، مقام بھی ہے، لیکن آپ جب بھی کوئی خاص راز کی بات ہوتی حذیفہ بن یمان سے اس کو بیان کرتے اور اسے رازدار نبوت کہا جاتا، اور لوگ کہتے جو حذیفہ کے علم میں ہے وہ بات کسی کے علم میں۔ ہر جماعت میں خاص ایک بندے کی حیثیت ہوتی ہے، مقام ہوتی ہے، ان کی پہچان قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پہچانے کی یہ بات کے پہنچانے بتلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ کے بارے میں صحیح البخاری میں روایت موجود، امام ابو زرع رحمہ اللہ اپنی لونڈی کی خصائل اور خوبیاں بیان کر رہی ہیں کہ میری گھر میں لونڈی جو ہے، ہماری گھر میں رہنے والی نوکرانی جو ہے، لونڈی جو ہے اس کی صفات کیا ہے؟ ذرا اپنے گھروں میں چیک کریں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ کیا ہمارے گھر میں کام کرنے والیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد برادریوں میں، رشتہ داروں میں، جب سارا کھنگال کے لائیں تو وہ گھر میں آنے والی نوکرانی کا کردار ہو۔ یا ایک ادارے میں یا ایک بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو یہ کردار ادا کرتے۔ دیکھیے امام زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو گھر کی لونڈی ہے، نوکرانی ہے، اس کا یہ وصف ہے کہ گھر کی بات وہ باہر نہیں کرتی۔ ایک ہی نوکرانی کئی گھروں میں کام کرتی، اس کا کردار کیا ہے؟ یہاں کی باتیں دوسرے گھر میں، دوسرے کی تیسرے گھر میں، ایک ہی رشتہ داروں کے گھروں میں کام کر دے، برادری کے گھروں میں لڑا چھوڑ دے۔ فرمایا ہمارے گھر کی جو لونڈی ہے، نوکرانی ہے، جو ہماری خدمت کرتی ہے، اس کا یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرتی۔ گھر میں نقص بھی ہوتا ہے، عیب بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، اور شاید نوکر اور نوکرانی گھر کی وہ باتیں ان کے علم میں ہوں جو برادری کو اور کسی بندے کے علم میں نہیں۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے، ایک بار ہے اس پر، ایک امانت ہے اس پر، ایک بوجھ ہے اس پر، ایک سوال ہے اس پر، قیامت والے دن پورے گھر کو سوار دے اس کی مرضی، لڑا دے اس کی مرضی، اس پر ایک بوجھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو اپنی لونڈی اور گھر کی نوکرانی کو ادب اور تادیب اور اخلاقیات سکھا دے، اللہ اس بندے کو دوہرا اجر دے۔ یہ جو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں ان کو اسلام، دین، امانت، دیانت ان کا درس بھی ہو، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، ایمانیات کا، نماز کا درس بھی ہو۔ یہ کیسا گھر کا ماحول ہے کہ ایک نوکرانی 10 سال 20 سال کام کرتی ہے، وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی بے نماز ہے اور بے دین ہے، اس کے ایمان میں، اس کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے کردار سے وہ ایک عورت متاثر نہیں ہو سکی، ایک گھر کی نوکرانی متاثر نہیں ہو سکی تمہارے گھر کے اخلاق سے، ماحول سے اور سیرت اور کردار پر سے، زمانے کو آپ کیا متاثر کریں؟ اور پھر ان سے بات اور چھیڑ لو اور پوچھ لو آپ کے گھر کی حالت کیفیت، ایک ایک بات وہ بتلا دیں۔ کئی عورتوں نے تھے، کئی نوکرانیوں نے سنا تو بندے مروا دیے، قتل کروا دیے، ڈاکے ڈلوا دیے، مال بھی لوٹا، عزت بھی لوٹی، سب کچھ لٹوایا۔
وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کو اپنے کردار سے متاثر نہیں کر پائے. صفائی ستھرائی کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم انہیں ایمان سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اسلام بھی بتلائیں، دین بھی بتلائیں. رسول اللہ کے گھر کا ماحول اتنا پخیدہ تھا کہ آپ پھر ان کو تادیب، ادب، احترام سکھاتے. آپ کے گھر کی بات بتلاؤ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی یہ رسول اللہ کے غلام ہے، خدمتگار ہے، خدمتگار ہیں حضور. غلام کا معنی خدمت کے معنی، خدمتگار ہے. اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے اور مفت میں آئے ہیں صرف حضور کی خدمت کے. آپ کی ماں نے وقف کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، تو آپ کے کام کرتا رہے. میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں اپنے شوہر کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں مصروف ہو جاؤں گی، اس کی تربیت پر اثر پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں وقف ہو جائے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہے. ایک تو مشہور حدیث ہے نا جو آپ نے اکثر سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 10 سال رہا، حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کی. وہ تو حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک. انس بن مالک رضی اللہ خود حدیث کے راوی ہے. بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے میں نکلا، باہر بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا، کھیل کود میں بچوں کے ساتھ مصروف تھا کہ رسول اللہ مجھے تلاش کرتے کرتے رہا. آپ نے مجھے آواز دی، میں بچوں سے نکل کے حضور کے پاس آیا. حضور نے مجھے کوئی کام کہا، میں اس کام پہ چلا. اس سے پہلے میں اپنے حضور کے گھر سے فارغ ہو چکا تھا، کام کاج کر کے فارغ ہو کے چھٹی لے کے اپنے گھر جا رہا تھا. راستے میں کھیلنے لگ گیا تو پھر حضور تشریف لائے اور مجھے کام گئی. تو گھر لیٹ سے تاخیر سے پہنچے تو مجھے ماں نے پوچھا انس لیٹ آئے. فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک کام بھیج دیا تھا، جو روٹین ہے چھٹی کی آنے کی، اس سے تاخیر ہو گئی، میں نکل آیا. پھر حضور تشریف لائے تو انہوں نے مجھے کام بھیجا. تو ماں نے پوچھا کدھر کام بھیجا تھا؟ کون سا کام تھا جہاں حضور نے بھیجا؟ کچھ عورتوں کی کھود لگانے کی آپ علم میں عادت بھی ہوتی ہے. پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ وہ اے انس کہاں بھیجا حضور نے؟ کون سا کام؟ پھر یاد آیا اور آپ ادھر چلے گئے. جواب سنی حضرت انس انہا سر، اما جی وہ حضور کا راز ہے، وہ حضور کا راز ہے. کدھر بھیجا تھا، کس کام کے لیے بھیجا تھا، کدھر بھیجا تھا، وہ میرے محبوب کا راز ہے. اور میں محبوب کا راز کسی کو نہیں بتلاتا. پوچھنے والی کون ہے؟ ماں. راز کس کا ہے؟ رسول اللہ. یہ ہے وہ تربیت. ہمارے اندر کب چینج آئے گی، کب تبدیلی آئے گی؟ گھروں میں خطبہ کے بعد جو اثرات نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا؟ ان وجوہات پہ بھی ہم غور کریں. صرف خطبے کو بیان کرنا اور سننا اور سنانا فریضے کے طور پر نہ لے، رسم کے طور پر نہ لے. صحابہ ایسا نہیں کرتے. اس کے نفاذ کی بھی کوشش کرے نا اپنی زندگی پر. یعنی جو جمعے سے پہلے کفیت ہو وہی بعد میں ہو تو یہ پھر برابر ہوگا. یعنی جو سنا اس پہ عمل ہو. ہفتے کے اندر نفاذ ہو اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر. پھر اگلے جمعے پھر بندہ آتا ہے، سنتا ہے، پھر پورا ہفتہ اسی حالت میں گزرے کہ جو سنا اس کا نفاذ کر. پھر آپ دیکھیں گے چاشنی، لذت، سکون. پھر توجہ سے سنیں گے اور توجہ سے جائیں گے کہ ہم نے عمل کر. اگر آئیں اس ارادے سے کہ جمعہ پڑھنا ہے اور گھڑی دیکھتے رہیں کہ اب وقت ہوتا ہے اور ہم گھر جاتے ہیں، تو پھر سننے سنانے کا اور وقت کے ضیاع کا کیا ہے؟ تو یہ جبری وعد اللہ نے رکھا ہے. ہر ہفتے آپ پہ سننا فرض ہے.
اس کے بغیر جمعہ نہیں، خطبہ نہ ہو تو جمعہ نہیں۔ اللہ سنوانا چاہتا ہے تمہیں، مسجد سے، مدرسے سے، دین سے، علماء سے۔ رب تمہیں دور نہیں رکھنا چاہتا، 8ویں دن تمہیں ایک عالم کے پاس بٹھانا چاہتا۔ یہاں بیٹھو اور خطبہ سنو تاکہ ایمان ڈالو۔ اگر 3 خطبے نہ سنے، اللہ تمہارے دلوں پہ منافق ہونے کی مہر لگا دے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ اٹھے اور منہ دھوئے اور وضو کرے اور آ جائے بیٹھ جائے اور وقت پورا کرے۔ بہت وقت ہو چکا، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، دل و دماغ میں چیز کو اہمیت دے، اس کو درجہ دے کہ میرے عمل کے لیے ہے۔ مت دیکھیں کہ پڑوسی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ماحول عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ قیامت والے دن تجھ سے سوال تم سے ہوگا، اور جو بیان کر کے عمل نہیں کرتا اسے دگنا اور دوہرا سوال ہوگا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں تھے جو تم کرتے نہیں تھے۔ ان سے حساب کی نوعیت الگ ہے۔ آپ اپنے حساب کی تیاری کریں کہ مجھ سے یہ حساب ہونا ہے، میں اس کے لیے تیاری کروں۔ جو بیان کر کے عمل نہیں کرتا اس سے حساب آگے ہے تھوڑا سا، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا حساب جانے، اس کو احساس نہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس راز کو راز ہی رہنے دوں گا، نہیں بیان کروں گا۔ تو ماں نے بڑے نا پیار سے کہا بیٹا شاباش، بڑا اچھا کردار ادا کیا تو نے، کسی کو نہیں بتلانا، رسول اللہ کا راز کسی کو نہیں بتلانا۔ آگے جواب سنیے، بیٹا کہتا ہے ماں اگر میں بتلانا ہوتا تو پھر آپ کو نہ بتلا دیتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے راز کو میں باہر بیان کر دوں؟ ایسے نہیں ہے حضور کے گھر تک رسائی۔ وہ حکمران جن پر اللہ کی طرف سے راز کی باتیں آتی ہیں، جن کے پاس اسلام کے دین کے کائنات کے راز ہیں، اس گھر تک رسائی، اس گھر تک خدمت، اس محبوب تک جوتے اٹھانا، یہ شان مقام تبھی نصیب ہوا ہے جب امانت رازدار تھے حضرت انس رضی اللہ۔ سیدنا امام حضور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہماری لونڈی گھر کی بات بات نہیں کرتا، اور اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ کھانے کی گھر چیز پڑی ہو وہ کھاتی نہیں، لے جاتی نہیں، خرچ نہیں کرتی جب تک اجازت نہ ہو۔ ہمارے جو گھر کی لونڈی ہے، تیسرا اس کا وصف یہ ہے کہ گھر میں کوڑا جمع نہیں ہونے دیتے، صفائی کا پورا خیال رکھتے۔ اصل ڈیوٹی ذمہ داری تو اس کی یہ ہے کہ کوڑا صاف کرے، صفائی کا انتظام کرے، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرید ہے، اس کا وہ معاوضہ لیتی ہے۔ لیکن دو اس کے اضافی وصف ہے کہ کھانے کی کوئی چیز بغیر اجازت کی لیتی نہیں اور گھر کی بات باہر بتلاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اصل ڈیوٹی کوئی نہ دے اور صرف راز نہیں پھرے کہ میں راز نہیں بتلاتا، جو ذمہ داری ہے اصل وہ پورا نہ کرے۔ فرمایا اصل ذمہ داری پوری کرتی ہے، اضافی اوصاف یہ ہے، خوبی یہ ہے، راز ہوتا ہے۔ سب سے بری خصلت ہے کسی کے راز کو بتا دے، تو پھر قسمہ چکی جانا، میں نہیں دسیا کسی اور ہی پاسوں پتہ لگ گیا ہو، اور تو روئی آ گئی ہو، بتایا اس نے آپ کو ہے، پھر اور کون سا ذریعہ ہے؟ یا تو وہ کہے نا کہ میں نے 2-3 بندوں کے ساتھ یہ بات کی ہے، جب وہ کہتا ہے بس صرف تیرے سے بات ہوئی ہے، تو پھر تو ہی بتلانے والا ہے نا، تیرا سینہ تنگ ہوا ہے نا۔ کاش ہم قرآن حدیث کو اس کا مطالعہ کرتے اور پڑھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی، ان کے شوہر فوت شہید ہو گئے غزوہ بدر، اور یہ بیوہ ہو۔ جب یہ بیوہ ہونے کے بعد
عدت گزری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بیٹی جوان ہے اور بیوہ ہو گئی ہے، اس کی دوسری شادی کر. تو آپ نے اپنے خیال میں سیدنا عثمان کے انتخاب کیا کہ میں یہ رشتہ کہتا ہوں دیتا ہوں کس کو؟ عثمان کو، جس کا اپنی بیٹی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور یہ راز کی بات، گھر کی بات سیدنا عثمان سے کہی. کیا عثمان، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تجھ سے کر لوں. اس دور میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ہمارا دور ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری قوم کا جو رواج ہے کہ بیٹی والا خود رشتہ پیش کرے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لوگ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں. جب شریعت کی میزان میں ہم ایسے اقوال کو، ایسے جملوں کو، ایسے اعمال کو، ایسے رسوم کو، رواج کو پرکھتے تو دل اڑتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، وجوہات دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ باوجود حق کے بھی، باوجود سچ کے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے. مثلا شریعت میں کوئی پابندی نہیں کہ بیٹی والا اپنی بیٹی کسی کے سامنے پیش کرے، رشتہ پیش کرے، یہ میری بیٹی ہے، آپ اسے نکاح کر لیں، اسے شادی کر لیں. کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سنت ہے، اجر ہے، صحابہ سے ایسا ثابت ہے. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ ہے وہ نقص کیوں بن گیا؟ جب رشتہ آپ نے دے دیا، دینے کے بعد وہ گھر کا ماحول جب بھڑکا، لڑائی ہوئی، تو پھر آپ دیکھنے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اصل کوئی منگیا سی، تسی آپ آئے سو تے آپ دیتا سی تے آپ پیش کیتا سی، اس ویلے ایڈے چال آپ دے بنا آئے سو، اصل منگیا ہی اصل منگنا چاہتا ہی نہیں سی، لینا چاہتا ہی نہیں سی. شروع ہو گئی لڑائی. پھر یا اس بچی کو بار بار تانا، اصل نہیں سی منگیا، تیرے ابے نے آپ دیتا سی، تیرے برات تیرے تو تنگ سن، تیرا باپ تیرے تو تنگ سی، انہیں دے دیتا، زبردستی سنوں دیتا ہے، آپ منتا کر کے دیتا ہے. یعنی معاشرہ ہمارا جس طرف جائے آگ ہی آگ ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، بد اخلاقی بد اخلاقی. رشتہ جڑ گیا، وہ میاں بیوی بن گئے، اولادیں ہو گئی، ایک خاندان، ایک خون بن گیا. اس کے باوجود بھی تانے جاری جیسے دشمن ہے، تانوں کا سلسلہ جاری ہے، لڑائی کا سلسلہ جاری، وہ اس کے ماں باپ کو، وہ اس کے ماں باپ کو. اندھیر نگری ہے پورے گھر میں، جہالت کا ماحول ہے، کفر کا جس طرح ماحول ہوتا ہے ایسا ماحول ہے. اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسلام دین شریعت میں مسلمان ہوں، نمازیں ہوں، نہیں، ساری نمازیں بھی مسجد میں رہ جاتی ہیں، یہاں سے گالی شروع ہوتی ہے. اللہ کی پناہ ہے. کاش اسلام ہم اپنے گھروں میں داخل کرتے، اپنے وجود میں داخل کرتے، اپنے ماحول میں داخل کرتے. فرمایا عثمان، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا تجھ سے نکاح کروں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں 2 دن 4 دن گزرے، میں نے پوچھا عثمان سے، اشارہ کیا، بابو آپ سے ایک بات کی تھی. فرمایا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ فی الحال میرا دوسری شادی کا پروگرام نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. فرماتے ہیں دکھ ہوا، رنج ہوا مجھے کہ میں عمر نے اپنی بیٹی عثمان کو پیش کیا ہے اور نکاح دیا ہے، پیغام دیا ہے، اور انہوں نے رد کر. تکلیف تو ہوئی، لیکن میں خاموش ہو گیا. اور کچھ دنوں بعد میں نے یہی بات صدیق سے کہی، ابو بکر رضی اللہ. کیا ابو بکر رضی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حفصہ جو ہے وہ بیوہ ہے، اس کا نکاح آپ سے کر دو.
سیدنا صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اسی وقت موقع پر کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پہلے عثمان کا رنگ تو تھا ہی تھا، صدیق پر زیادہ دکھ ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہاں تو امید ہی نہیں تھی انکار کی، تعلق اتنا تھا، محبت اتنا تھی، تعلق اجتاری آنا جانا اتنا تھا، یہاں تو امید ہی نہیں تھی انکار کی، جب انکار ہوا تو پریشان ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے میں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ جواب دیا، پھر صدیق نے اوپر سے میں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا، صدیق سے تو امید ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رد عمل جو دینا چاہیے تھا، جس کی مجھے امید تھی، وہ رسول اللہ نے بھی نہیں دیا۔ میں اس پر اور حیران ہوں۔ تو چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا، جس کے گھر سینہ عمر کے گھر، کہ حفصہ کا رشتہ میں چاہتا ہوں۔ سینہ عمر فرماتے ہیں کہاں عثمان تھے، کہاں ابو بکر، میں جلدی سے ہاں بھی رشتہ ہوتا۔ جب شادی ہو گئی، میری بیٹی حضور کے گھر میں چلی گئی، اس دن صدیق میرے گھر آئے۔ صدیق نے فرمایا عمر، آج تو پھر حفصہ ام المومنین بن گئی ہے، میری بھی ماں بن گئی اور آپ کی بھی ماں بن گئی، آپ کی بیٹی ام المومنین بن گئی ہے نا، تو مبارک ہے، پھر ام المومنین آپ کی بیٹی بن گئی ہے۔ جس دن تو نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا، اللہ کی قسم تیرے جیسا انسان اور حفصہ جیسی خاتون کا رشتہ پیش کرے اور میں انکار کروں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے کیوں انکار کیا، کیوں فوری انکار کیا۔ رسول اللہ مجھ سے آپ کی بیٹی کے رشتہ طلب کرنے کی بات کہہ چکے تھے، حضور فرما چکا۔ حضور نے مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ ابو بکر اگر میں عمر کے گھر رشتے کا پیغام بھیجوں آپ کا کیا خیال ہے، لیکن اس بات کو ذرا راز رکھنا۔ صدیق سے کیا فرمایا، اس بات کو راز رکھنا۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مناسب ہے۔ اب حضور کے راز کو بتلا بھی نہیں سکتا تھا اور خود ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس محمد مصطفیٰ کا راز تھا۔ یہی راز بل اپنے معاشرے میں لے آئے، ذکر کر کے دیکھے اور پھر دیکھے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں رشتہ کوئی اور نہ پہنچ جائے۔ کوئی نہ کوئی شرارت نہ ہو، ممکن نہیں۔ اخلاقیات ہم کب سیکھے؟ اس میں تو اتنی امانت ہے۔ ایک عورت آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پھر بعد یہ اظہار کرنے اور ساڑھے کو انہوں نے پوچھا تھا ایسی، لیکن اسی تو پھر چوپ رہا ہے، نہ تہاڈی وجہ تو چوپ رہا ہے، فلاں دی وجہ تو چوپ رہا ہے، فلاں دی وجہ تو چوپ رہا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ دو صحابی ہیں اور دونوں آپ کے ہیں پیارے، دو میں رشتے دا پیغام بھیجا ہے، میں تہاڈے کول یہ پوچھنا ہی ہے بھائی یا رسول اللہ دونوں چوں میں کس کا انتخاب کروں؟ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور دوسرے صحابی جو ہے نا وہ ابو جام ہے رضی اللہ تعالی۔ ان دو میں رشتے دا پیغام بھیجا ہے، میں کس کا انتخاب کروں؟ دونوں میں سے آپ کے لیے بہتر کیا ہو نہیں؟ قربان جائے مصطفیٰ پر، آپ اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر۔ امیر معاویہ کی شان پر حدیث پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں، لیکن حضور کا فرمان، حضور کا کردار، امانت اور دیانت اور راز، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتی ہے تو دونوں ٹھیک۔ رشتے کے لحاظ سے میں محمد مصطفیٰ وہی کہوں گا جو اس بیٹی کے حق میں ہوگا، یہ دونوں ٹھیک نہیں۔
امیر معاویہ کے پاس مال دولت پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گی وہاں؟ ابو جام عورتوں پہ سختی کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ وہاں رشتہ کر، یہ میرا صحابی زید ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر، زید بن ثابت، میں آپ کو پیش کرتا ہوں متبادل کے طور پر، یہ صحابی ہے، یہ اخلاق ہے، میں محمد جس کی ضمانت دیتا ہوں، وہاں فقر ہے، تنگ دستی ہے، مال کی کمی ہے، تو مال دولت کی گھر والی ہے، وہاں تیرے لیے مشکل ہوگا۔ اور دوسرا تشدد کرتا ہے، ماروی کی شکایات اس کی آئی ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ امانتاً، یہ مشورہ، یہ راز ہے میرا، ہم کب سمجھیں گے؟ پتہ ہے یہ کتنا بڑا جرم؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور یا اثر دونوں نمازوں میں سے ایک نماز تھی، رسول اللہ نماز پڑھا رہے، دوران نماز آپ نے، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں، پھر پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آپ ایسے اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، جس طرح بندہ کسی سے نماز میں یا معاملات میں عام اور میں الجھ رہا ہوتا ہے، حضور ایسے ایسے ہاتھ کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام اچانک اپنے مصلی سے پیچھے ہٹے، جب پیچھے ہٹے نا تو ہم پہلی صف میں جو لوگ تھے ان کے عین پیچھے، وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہوئے ہٹے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آگے ہو گئے، قابو ہو گئے۔ حضور نے نماز اس حالت میں پڑھائی، سلام پھیرا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معاملہ بالکل روایت کے، روٹین کے بالکل برعکس تھا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے سامنے جنت آ گئی، اور جنت کے بڑے مناظر اور جنت کی رونقیں اور جنت کی جناب خوشبوئیں اور جنت کے پھل میرے سامنے آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ انگور کا گچھا بالکل میرے قریب، تو میرا خیال آیا کیوں نہ انگوروں کا گچھا توڑ لوں اور توڑ کے پھر تمہیں دوں، اور اگر میرے صحابہ میں وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا نا انگور کا گچھا، سارے آسمان اور زمین والی مخلوق قیامت تک کھاتی رہتی، پھر وہ ختم نہ ہو، اتنا پیارا تھا۔ ہمارا میرا دل چاہتا میں اس کو توڑوں، اب توڑ کو آپ کو بھیج دوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ دنیا میں ابھی نہیں دیکھے جا سکتے اور نہیں جائے جا سکتے اور نہیں کھائے جا سکتے، ابھی آپ کی زندگی عمر پاک باقی ہے، صحابہ کی عمر باقی ہے، یہ بعد میں، ابھی نہیں، ابھی ان انگوروں پہ گزارا کرو جو زمین پر ہے، یہ جنت کیا ہے، ان پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو وہ پیچھے ہٹا دیے، رسول اللہ پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، پہلے تو ایسے جیسے کوئی چیز توڑ رہے ہیں آپ، وہ تو منظر دیکھ لیا، پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے، آپ نے فرمایا اس وقت میرے سامنے جہنم آ گئی، اس کی آگ، اس کی تپش جب وہ مجھے نظر آئی تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، تو پھر میں نے تھوڑا سا آگے جھانکا تو وہ غائب ہو گئی۔ تو میں نے جب جھانکا نا تو میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی، بہت زیادہ عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہے اور وہ جہنم میں زیادہ ہے۔ مرد مجھے بہت تھوڑے نظر آئے، عورتیں بہت زیادہ نظر آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہنم میں جانے کی وجہ؟ فرمایا یہ راز نہیں رکھتی، یہ اپنے مرد کے بھی راز نہیں رکھتی، اپنی ساس کے راز نہیں رکھتی، اپنی ماں کے راز یہ نہیں رکھتی، اپنے باپ کے راز یہ نہیں رکھتی، ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ راز نہیں رکھ سکتی جب تک دوسرے بندے کے ساتھ وہ بیان نہ کریں، بلکہ کہتے کہ یہ ہے تو راز، لیکن کسی کو بتانا تو نہیں، لیکن بتا دیتی، پھر بتا رہی ہے۔ فرمایا جب ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو یہ بخیل ہوتی ہے، بخل کرتی ہے، اور جب لینے کی باری آئے تو اصرار کرتی ہیں، اور جب مل جائے تو شکر ادا نہیں کرتی۔ ان کی یہ گناہ، راز کو راز نہ رکھنا، کوئی چیز مانگی جائے ان سے،
کوئی ضرورت کی چیز، کوئی استعمال کی چیز، کوئی پڑوسی اور وہ رشتہ دار مانگ لے، بخل سے کام نہیں. آج ہی خراب ہوئی ہے، جو چیز مانگے ان سے نہیں دے سکتے، اور نہ دے ان کو تو پھر اصرار کرتے ہیں میں یہ لے کے رہوں گی، میں یہ لے کے رہوں گی. آخر لے کی رہتی ہے، اور مل جائے تو پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے. اس کے جہنم کا ایندھن بننے کا سبب ذریعہ یہ ہے. تو آئے کہ ہم اپنے آپ پر ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم راز کو راز رکھتے ہیں؟ اس کے انجام ہمارے کیا علم میں نہیں ہے؟ اس لیے انجام سے ہم آگاہ نہیں ہے. قرآن پاک کو ہم نے ختم کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے عرب کے 10 نیکیاں لکھ دیا. اس لالچ اور ہرس میں پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے. اس ہرس میں بھی باعث برکت ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا قرآن کو سمجھا کوشش بھی نہیں کی. یہی لوگ ایسے بیٹھے جو 30 سال 20 سال 10 سال پہلے حالت تھی علم کی، آج بھی وہی. کاروبار میں تجربہ پڑا ہے، عمر پڑی ہے، بال سفید ہو گئے، بچے بڑھ گئے، 2 تھے تو آج 5 ہیں، 7 ہیں. علم پوچھو دین کا تو وہی ہے جو 10 سال پہلے تھے. معلومات وہی ہے، کردار وہی ہے، سیرت وہی ہے. وہ نہیں بدل سکتے، نیچر نہیں بدلی، فطرت نہیں بدلی، سب کچھ بدل دیا ہے. حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے. بجال ہے کہ یہ بدلا، محمد بخش وہی کھڑا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اس میں سیرت اور کردار میں. دیکھیے بعض دفعہ بندہ اپنی اصلاح تو کرتا ہے نا. ذرا قرآن پاک پڑھیے، سورۃ التحریم 28واں پارہ ہے، وہاں حضور کی 2 بیویوں کا ذکر ہے. وہاں بھی راز کی بات ہے. 2 طرح کی حدیث ہے، دونوں کو ذرا سامنے رکھو. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جاش جو حضور کی بیوی ہے اور پھپھو کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے زیادہ ٹھہرتے تھے عصر کے بعد. آپ کی روٹین تھی کہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے ساتھ چکر لگاتے، پھر جس کے پاس باری ہوتی رات اس کے پاس آرام فرماتے، لیکن عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے. خرچہ حالت معاملات کوئی ہوتے تو پوچھ، تو زینب کے بعد تھوڑی سی زیادہ دیر بیٹھ جائے. انہوں زیادہ دیر بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھی ہو. حضور آئیں گے عصر کے بعد تو پھر کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دیں، اور کچھ نہ ہوتا تو وہ شہد پانی میں ملا کے اس کے شربت بنا کے رکھ دیتی. حضور آئیں گے تو پلا دو. انہوں نے پھر محبت سی پیار سی پلا دیا بھی. ادو سن جدو حضور اٹھن لگتے یا رسول اللہ تھوڑا جہا بیٹھا ہے تھوڑے واسطے بنایا جب بھی وہ چند لمحات حضور کے ساتھ زیادہ گزر جائے. دوسری بیویوں کو رشک آتا تھا، حضور یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، پھر زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے پھر کیوں نہیں کرتے. یہ خیالات انسانی فطرت ہے، اس کا تقاضا ہے. ہماری دعائیں یہ آپس میں ان کا اتار چڑھاؤ تھا کہ وہاں کیوں بیٹھے. سیدہ حفصہ جس کا بھی ذکر خیر ام المومنین اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سے لحاظ سے بھی قریب تھی کہ صدیق عمر قریب تھے. صدیق عمر آپس میں قریب تھے، پھر ان کی بیٹیاں ایک گھر میں اکٹھی ہو کے رسول اللہ کے گھر میں ان کی پھر محبت اسی طرح تھی جس طرح صدیق کو عمر کی. تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ حضور زینب کے گھر پھر کیوں زیادہ بیٹھے. انہوں نے کہا ساری ذرا ازواج کو سوگنوں سب کو بلاتے ہیں، ساری اکٹھی ہو گئی مائیں سوائے زینب کے. تو سب کہتے سوچے اب حضور اتنے کیوں بہن. سب نے کہا پتہ نہیں ہمارے علم میں. فرمایا آج اس طرح کرنا ہے، جب حضور گھر تشریف لائے نا شہد پی کے آتے ہیں وہاں سے، اس کو کہیں سے شہد آ گیا، وہ روزانہ شہد پلا دیا حضور کو. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور کو روزانہ پیش کرے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ جب حضور آئے نا تو ساری بیویوں نے کہنا ہے یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ کے منہ مبارک سے کچھ بو سی آ رہی ہے، کیا خیر کی چیز آپ نے پی ہے. ایک حدیث، اس کے ساتھ دوسری حدیث
کہ نبی علیہ السلام کی لونڈی تھی، انتہائی خوبصورت تھی، فرعون کی آل میں سے تھی، قبطی خاندان کی تھی، مصر سے حضور کو بطور ہدیہ آئی تھی، سیدہ ماریہ قبطیہ، جس کے بدن سے آپ کا بیٹا ابراہیم۔ حضور نے اس کو اپنی لونڈی کے طور پہ رکھ دیا۔ اب لونڈی بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ام ولد کہا جاتا ہے کہ تواڈے بچے دی ماں بن جائے لونڈی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ دنوں سے محبت کا جھکاؤ، پیار کا جھکاؤ اس کی طرف تھا۔ تو ساری ازواج مطہرات یہ بھی بات کہتی تھی کہ ہم آزاد بھی ہیں، مجھے خاندان کی بھی ہیں، اور وہ لونڈی ہے، اور کدھر سے آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ وقت نہیں ہوتا۔ یہ تذکرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن جب تشریف لے آئے، ساری بیویوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کچھ ذائقہ سا آ رہا ہے۔ فرمایا شہد پیا ہے زینب کے گھر سے، اور کوئی چیز کھائی پی تو میں نہیں ہے، کیوں ذائقہ آ رہا ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ یہ شہد بھی جڑے ہوندے نے مختلف قسم دے ہوندے نے، یہ مختلف مکھیاں جڑیاں مختلف پھلاں تے پیندیاں، ایک مغافیر ہے، وہ ایک بوٹی ہے، وہ دے مکھی بہ کے شہد سے بنائے نا، تے شہد دا کوئی ذائقہ زوقہ جڑا ہوندا ہے وہ عجیب جہا ہوندا ہے، تے پھر اس دا شہد ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ہوگی۔ رسول اللہ وہاں سے اٹھ اگلے دن سیدہ زینب کے گھر گئے، تو زینب رضی اللہ تعالی کے پاس حضور نے ذکر کیا کہ زینب، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ شہد میں نے ملا کے رکھا ہے تو پی لے، اور میں تیرا شہد روزانہ جو ہے نا اس نے پریشان کیا ہوگا، کل آپ کا شہد پی کے کیا اور آگے مجھے ازواج نے یہ بات کہی ہے، لیکن آگے آپ نے نہیں بتانا، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ پر شہد حرام ہے، میں نے نہیں پی، لیکن زینب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ میرا راز ہے اور آگے نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نہیں بتاؤں۔ فرمایا دوسری بات جو ہے آپ نے فرمایا وہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں بھی ساری میری جو بیویاں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ادھر زیادہ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ان کے پاس، یہ بھی پھر تیرے گھر میں یہ بات کہہ دو، وہ بھی مجھ پہ حرام ہے آج کے، میں نے نہیں جانا اس کے پاس، میری یہ راز کی بات ہے آپ نے نہیں۔ زینب نے یہ دونوں راز اپنے دل میں رکھ لی۔ اب یہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ سیدہ حفصہ نے فرمایا عائشہ سے، وہ آپس میں محبت بھی تھی نا، میں آجا پھر کام ہو گئی، کی ہو گیا؟ فرمایا حضور نے ماریہ کو بھی حرام کر دیا اپنے پر، اور حضور نے شہد بھی حرام کر دیا، شہد نہ صرف تو یہ رولا ہی مکا نہ حضور پین گے نہ یہ معاملہ پیش آئے گا، اور ماریہ کو بھی حرام کر دیا ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے کتنی بیوی، دو بیویوں تک، حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ جب حفصہ کو خبر ہوئی تو امی عائشہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے بیٹھتے بیٹھتے فرمایا حفصہ بات اپنے تک رکھتے ہیں اور اپنے ذات تک رکھتے ہیں، اور پھر بات یعنی حضور نے ایسا اشارہ فرمایا کہ حفصہ سمجھ بھی جائے اور آگے بات پھر نہ کرے۔ جب پتہ چلا نا تو انہوں نے حفصہ کو بات پتہ لگ گئی، انہوں نے فرمایا حفصہ بات کو راز کے طور پہ رکھتے ہیں، اشارہ کیا حضور نے، واضح نہیں فرمایا، کچھ بات بتائی کچھ نہیں بتلائی، کچھ کہی کچھ نہیں کہی، کچھ چھوڑ دی۔ سیدہ حفصہ نے وہ سیدہ عائشہ سے پوری تفصیل کر، جب پوری تفصیل کی، بات دونوں بیویوں کے درمیان ڈسکس ہونے لگی، بات ہونے لگی، طے ہونے لگی، معاملات آگے بڑھنے لگے، تو پھر سورۃ التحریم کی وہ آیات آئیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں پورا واقعہ بیان کر کے کہ کہیں وہ معمولی نہیں مسئلہ، یہ امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں،
رسول اللہ کی بیوی ہیں، جنت میں حضور کے ساتھی ہیں، بخشی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی تنبیہ ہے، ان پر تنبیہ ہو رہی ہے، تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگوں کو ذلیل کر رسوا کرے، پریشان ان کے راز لوگوں کو بتائے پھر؟ کیا آپ کا کوئی راز نہیں ہے؟ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا آپ میں کوئی عیب و نقص نہیں ہے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے راز کو، عیب کو بار بتا دیا جائے؟ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ کیا ابن عمر کا وہ قول آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اے بیت اللہ، تجھ سے زیادہ مومن کی عزت زیادہ ہے، بیت اللہ کی عزت سے زیادہ مومن کی عزت ہے؟ ادھر تم منہ کر کے تھوکنا بھی گناہ سمجھتے ہو بیت اللہ کی طرف، اور جس کی عزت زیادہ ہے اس کو ذلیل کرتے ہو۔ مومن کو، مسلمان کو، بھائی کی عزت کا خیال رکھیے۔ قرآن پاک کی آیات آئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اللہ نے الفاظ بڑے بڑے، اے نبی، آپ تو نبی تھے، آپ پر تو وحی آتی تھی اور وحی کے آپ پابند تھے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے تجھ پہ حلال کی؟ ماریا آپ پر حلال ہے، شہد آپ پر حلال ہے، آپ نے حرام کیوں کیا؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ رب بیویوں کو خوش کرنے کی اجازت ہے، لیکن حلال چیز کو تو نہیں نا آپ حرام کر سکتے۔ واللہ غفور الرحیم، معبود تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ تو معصوم ہیں، آپ پر تو مؤاخذہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیجئے۔ معبود کی اپنے قسم اٹھائی ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، قسم اٹھائی میں ماریا کے قریب نہیں جاؤں گا، دونوں قسموں کے لیے اللہ نے تم پر کفارہ لازم کر دیا ہے، کفارہ ادا کرو اپنی قسموں کا۔ اللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، جاننے والا وہ ہے، حکمت والا وہ ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ حکم دیتا ہے اپنی قسموں کا کفارہ ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں قسموں کا کفارہ دیا۔ آگے قرآن خود وضاحت کرتا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی علیہ السلام نے راز کی بات کی، جب میرے نبی نے راز کی بات کی، اثر نبی، اپنے نبی پاک نے اپنی بیویوں میں سے بعض کے سامنے راز کی بات کی، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کے فرمان کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیثا۔ جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو ایک حدیث کہی، ایک بات کہی اور راز کی بات کہی کہ آپ نے راز رکھنا ہے، ماریا مجھ پہ حرام ہے، شاید مجھ پہ حرام ہے۔ آگے قرآن پاک الفاظ سنو، فرما فلما نبأت بہ، اس عورت نے بات آگے پھیلا بیان کر دیا، اس بات کو آگے بیان کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے امیر جناب محمد مصطفیٰ کو بتلا دیا، معلوم جڑی بات نے چھپائے سو، جڑی بات رات دی کرائے سو، تھوڑی بیوی نے اگے بات کو پہنچا دیتا ہے، اللہ نے پہنچا دی، خبر دے دیتے۔
تھی، دوسری سے راز تھا، اس نے بتلا دی، رب نے کہا ان تتوبا الی اللہ، توبہ کرو دونوں، تم دونوں توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل توبہ پر مائل ہیں، توبہ کریں، تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، اور اعتراف کر لیا جو کچھ تم نے کیا ہے، توبہ کریں، اور اگر تم توبہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کیا سکتی ہو کہ تم رسول اللہ پر غالب آ جاؤ گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو مان لیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا سن لو، فإن اللہ ہوا مولا، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وجبریل وصالح المومنین، اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ جبریل بھی ہے اور اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ صالح المومنین مومنین بھی ہے، اور اس آیت میں مومنین سے مراد خاص دو شخصیات ہیں۔ حدیث پڑھنے لگا صحیح البخاری سے، سرور کائنات محمد رسول اللہ کہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، جب یہ بات پھیلی نا پھر صحابہ تک پہنچ، حضور بیویوں سے ناراض ہو گئے، غصے کا اظہار کیا، علیحدگی فرمائی، تو صحابہ کو اطلاع پہنچی کہ لگتا ہے کہ حضور نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق کہہ دیا۔ یہ بات مشہور ہو مسجد نبی میں پہنچ گئی، صحابہ میں پہنچ گئی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبی، اپنے جو ہے نا تیلے ہاتھ جلا کے نا زمین پر روز رہا ہے، کوئی این تیلے نشان بنا رہا ہے، کوئی این گنتی کے نشان بنا رہا ہے، کوئی این بنا رہا ہے، وہ تو امیر عمر ہے بس یہ فرمایا سارے پریشان بیٹھے کیا ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے امیر عمر آپ کو نہیں پتہ چلا، سنا ہے حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ فرمایا طلاق؟ اچھا، فرمایا تم نے پوچھا ہے تو اس سے؟ نہیں۔ تمہیں خبر آئی؟ نہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کا؟ فرمایا حضور سنا ہے وہ ناراض تو ہے، طلاق کا کس نے کہا؟ ایسی بات کہہ رہے ہو، تم یہ انتظار کرو کوئی بات نہ کرے، میں حضور سے پوچھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اوپر والے مکان میں بالا خانے میں تھے، حضور کے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا سٹور کے طور پر، اس میں راشن ہوتا تھا، حضور اوپر، آپ کے غلام رباح رضی اللہ عنہ اوپر سے بالا خانے سے دیکھا نیچے امیر عمر ہے، فرمایا رباح حضور سے پوچھو، عمر آئے اجازت لے لو میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضور کے گھر یہ معاملہ ہو چکا تھا، طلاق تو نہیں ہوئی تھی لیکن غصہ تھا، جلال تھا، ناراضگی تھی، غصے کا اظہار تھا، میرے راز کو آگے کیوں پہنچایا گیا؟ یہ سارا معاملہ ایک گھر کا، رسول اللہ کے گھر کا ماحول، ہمارے حالت کیا ہوگی؟ بھئی ہم تو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اپنی زبانوں کو اپنے سینوں کو کھلا کرو، اس کے اندر راز رکھنے دو، کسی کا عیب نقص راز علم میں آ گیا تو چھپا لو، اللہ تمہارے عیوب کو چھپا دے۔ فرمایا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں سب سے پہلے داخل ہوا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر، اس کو ڈانٹا، وہ نہیں تھی لیکن بیٹی تو تھی، پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، عائشہ بھی وہ بیٹھی، ان کو بھی غصے کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ ربا سے آواز دی، انہوں نے حضور سے اجازت دی، مجھے اجازت مل گئی، میں حضور کے پاس اوپر چلا گیا، اندر بیٹھا، حضور سے کہا دیکھی طبیعت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں تھا، جلال میں تھا، میں نے کہا بات کرنا یہاں موقع مناسب نہیں لگتا، میں نے حضور سے اور باتیں کرتے 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 جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ حضور کی طبیعت نارمل ہو، طبیعت تھوڑی سی نارمل ہو، تھوڑے سے آرام میں آئے، تھوڑے سے سکون میں آئے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ حضور کچھ ہنسنے لگے ہیں، کچھ پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، میں نے فرمایا یا رسول ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بیوی کو طلاق دے؟ فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ مسئلہ ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ کیا طلاق کا، اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے بھائی، امیر عمر کا قول سنو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا طلاق کا، اس میں بیٹی بھی ہے عمر کی،
پریشان کرتی ہے یا پریشان آپ ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی راز کی بات بتلاتی ہے، یا رسول اللہ آپ ان کو طلاق دے دیں، اللہ آپ کو بہتر عورتیں دے دے گا، اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر جو ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بیٹی ابو بکر کی ہے، بیٹی عمر کی ہے، فرمایا طلاق دیں گے تو میں بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں، محمد کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نہ کرے کہ ساڑی بیٹیاں طلاق کا وجہ لتا مار دیا، اس گلی جو گزر کے ویکھتے سے پھر این کر دیں گے، انہیں کر دیں گے، سب نسلوں تک دشمنی جاتی ہے، صدیق عمر بیٹھے۔ بیٹی کا قصور دیکھا ہے آپ نے؟ اپنی بیٹی کے قصور کو پڑھا ہے کبھی آپ؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ میری بیٹی کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے؟ یہاں ہی ٹانگیں توڑتے رہتے ہو، ٹانگیں توڑی بھی کسی کی نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہوں، یہ کر دے گا، وہ کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ صدیق و عمر بیٹھے، یا رسول اللہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، میں محمد کے ساتھ ہوں، بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا صالح المومنین سے مراد دو شخص ہیں، ابو بکر اور دوسرا عمر۔ رب کہتا ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ رب وہی آیات نازل کرے گا جو عمر کہہ رہا ہے، رب نے پھر وہی آیات نازل کی اور فرمایا اے میرے محبوب عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب تمہارا رب ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر آپ طلاق دے دیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو عمر تم سے کہہ رہا ہے، ان سے بہترین بیویاں میں تجھ کو دوں گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ محبوبہ یہ ساری خوبیوں کی مالکہ عورتیں جو ہیں میں اور آپ کو دوں گا۔ اگر آپ طلاق کا فیصلہ کریں تو میرا وہی فیصلہ ہے جو صدیق و عمر کا فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راز کی بات انہوں نے بار کی کیوں؟ اتنا سنگین معاملہ ہے راز کو بار بتلانا۔ پھر رسول اللہ نے مہینے کے بعد معاف کر، ساری بیویاں وہی رہی، جنت کی مالکہ وہی رہی، لیکن ایک مہینہ تنبیہ ہوتی رہی، قرآن میں یہ الفاظ آتے رہے کہ محمد کا سانس رب ہے، اس کا جبریل ہے اور فرشتے ہیں اور مومنین ابو بکر و عمر ہے، طلاق دے حضور کو اللہ تعالیٰ بہترین بیویاں عطا کرے گا۔ ایک بیوی جو راز رسول کی بات باہر بیویوں میں کیوں کی ہے، سمجھنا ہے تو اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کو پڑھیے، ایک راز تھا، کس کا خواب آیا تھا کس کو؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ 10 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، اپنے ابا کے پاس آئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، ابا جی یہ مجھے خواب آیا ہے، آپ اس خواب کی تعبیر فرمائے۔ فرمایا بیٹا یہ خواب جو ہے نا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تعبیر و تفسیر سمجھا دے گا، اللہ تجھ پہ رحمت انعام کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اپنی نعمتیں تجھ پہ پوری کرے گا، جو آل یعقوب پر نعمتیں تھی وہ تجھ پر کرے گا، تیرے باء و اجداد پر جو نعمتیں تھی وہ تجھ کو پر پورا کرے گا۔ اے بیٹے ایک بات بتلا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابا جی بتلاؤ۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا ایک راز ہے کہ یہ خواب پورے کا پورا اپنے بھائیوں کو نہیں بتلا۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے جس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو اپنے پلے باندھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تجھے کسی نعمت کے ملنے کا امکان ہو، آپ کو نوکری ملنی ہے، پیسہ ملنا ہے، کاروبار ملنا ہے، کوئی اور چیز ملنی ہے، آپ کو ملنے کا امکان ہو، تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اس نعمت تک پہنچنے میں تم کامیاب ہو جاؤ، اس نعمت کو چھپا دو، بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث استعینوا علی انجاح الحوائج، بالکتمان، چھپانے کے ساتھ مدد طلب کرو، چھپاؤ نہ بتلاؤ کسی کو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نعمت والے پر حسد کرنے والا ضرور ہے۔
حسد کیا جاتا ہے، اس حسد سے بچنے کا ومن شر حاسد اذا حسد، اس سے حسد کے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بات کو چھپا دو، بیان ہی نہ کرو، مجھے کل یہ ملنے والا، چھپا دو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھی تمہارے اندر ہے وہ سارا بات نکال دو، چھپا دو اپنی بات، نہ بیان کرو، جھوٹ نہ بولو لیکن بیان بھی نہ کرو. یہاں محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے تاکہ بات میں تصاعد نہ ہو. قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جو تجھ پر نعمت ہو چکی ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو بیان کرو. تو محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نعمت بیان کرو، حدیث یہ کہہ رہی ہے حضور کی نعمت کو چھپا لو، نہ بیان کرو. تو یہ کیا معنی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جو نعمت ہو جائے، مل جائے، اس کو بیان کرو، اور جو نعمت ملنے کا امکان ہو اس کو ابھی تک چھپاؤ. ابھی یوسف کو نعمت ملی نہیں تھی، ملنے کا امکان تھا، چنے گا اللہ، تجھے حکومت دے گا، اللہ تجھے نبوت دے گا، سب کچھ بعد میں ملنا تھا، فرمایا چھپا لینا، بھائیوں کے سامنے بیان نہیں. یہاں نعمتیں مل چکی تھی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے پہلے پڑھو کون سی نعمتیں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے محبوب، ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، آپ یتیم تھے تو جگہ دے دیا ہم نے، تلاشی تھے حق کے تو دے دیا ہم نے، آپ تلاشی تھے، متلاشی تھے، آپ کے پاس مال دولت نہیں تھا، فاغنا ہم نے مال دے دیا. اب مال مل جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو مال دینا ہے. آپ یتیم رہے ہیں نا، یتیم کو پھر جھڑکنا، مال دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا. حضور ہر جملے میں صدقہ خیرات کا ذکر کرتے ہیں کہ نعمت مل جائے تو صدقہ ہے، نعمت مل جائے تو قربانی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نعمتیں ملے تو پھر قربانی ہے، پھر صدقہ ہے، خیرات. فرمایا بیان کیجئے، اور یہاں فرمایا نعمتوں کو چھپا لیجئے، معصوم بننے سے بچنے سے پہلے، بجائے اس کے کہ آپ معصوم ہو جائے، حاسدین حسد کریں اور آپ کی حسد کی وجہ سے آپ کے آنے والی نعمت رک جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس نعمت کو چھپا لیں، جب زہر ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے خواب کو بیان نہیں کرنا. یہ کس کا راز تھا؟ کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے. کس کو کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو. پھر راز نکلا، پھر حسد ہوا، پھر ماتر بھائی آئے، انہوں نے حسد کیا، یوسف کو لے گئے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے نکالے گئے، مصر میں بکے، پھر جیلوں میں گئے. یہ ہے وہ ایک نعمت، ایک وہ راز جس کو بتایا. تو پھر پوری سورہ یوسف پڑھے. قرآن کو کبھی اس رنگ اور انداز سے بھی پڑھنا سیکھیے کہ ہمیں کون سی معاشرتی برائی سے قرآن روک رہا ہے، حدیث روک رہی ہے، اور ہماری اصلاح کریے. واقعات اسی لیے ہم نے ان کو واقعات کے طور پہ لیا، سبق کے طور پہ نہیں لیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.